الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
أينما تولوا أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، اور بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، ہر ایک اپنی سمت میں رواں دواں ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی، سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نیکی کے ساتھ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے، نیک کاموں کے ساتھ میرے اور آپ کے تعلق کی نوعیت کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، انسان کو نیکی کا ارادہ بنانا چاہیے، اور جب نیکی کا ارادہ کر لے پھر اس کو مختلف ہیلوں اور بہانوں کی وجہ سے یا عارضی طور پر تاخیر کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے آج آپ کا ارادہ ہے، کل ارادہ نہ ہو، لہذا نیکی کو ترجیحاً جلدی کرنا چاہیے۔ آج ارادہ نیکی کا ہے، کل بدل جائے، یا آج صحت ہے کل کو صحت ساتھ نہ دے۔ کیوں نہ ہو کہ انسان نیکی کا ارادہ کرتے ہی نیکی کو کرنے کی کوشش کرے۔ آج جوانی ہے، کل جوانی نہ رہے، بڑھاپا آ جائے۔ آج مال و دولت ہے، کل مال و دولت کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، انسان کے پاس مال نہ رہے۔ تو نیکی چاہے حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، خرچ کرنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، اس کو ترجیحی بنیادوں پر کرنا چاہیے۔ انسان کے آج حالات اچھے ہیں، کل یکسر حالات بدل جائیں، تو جس نیکی کا انسان ارادہ کر چکا ہو کوشش کرنی چاہیے کہ اس نیکی کو جلدی عملی جامہ پہنایا جائے اور ہمت کے مطابق اس کو کر لیا جائے۔ نیکی نہ صرف نیکی کرنی چاہیے بلکہ نیکی کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اس چیز میں
کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے کہ یہ معمولی نیکی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، داڑھی رکھ لی ہے تو کیا ہے، یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاتا ہے فلاں آدمی تو پھر کیا ہے، یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھی ہوئی ہے تو اس کی نظر میں اس کو اہمیت نہ دینا کہ یہ تو معمولی نیکی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کتنی کو بڑی نیکی ہے جو یہ شخص کر رہا ہے۔ نہ نیکی کو حقیر جاننا چاہیے اور نہ ہی نیکی کرنے والے کو حقیر جاننا چاہیے، بلکہ کسی بھی مسلمان کو حقیر جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، کم تر نہ سمجھو، کس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، بلکہ فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، تم اپنے بھائی کو مسکراہٹ کے ساتھ، کشادہ چہرے کے ساتھ ملو، اس عمل کو بھی معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ جانو، بلکہ اس کو بھی بہت بڑا سمجھو، کیونکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں یہ بھی بارگاہ الہی میں اپنی بات منوار کر رہیں گی اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ بڑا وزن اختیار کر جائیں گی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، وہ اپنی کتاب میں لائے ہیں کہ ایک مسکین آیا، اس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کیا، آپ نے ایک آدمی کو کہا، وہ خادم تھا یا کوئی اور، کہ اس کو مسکین کو وہ انگور اٹھا کر دے دو۔ اس نے بڑی تعجب کی نگاہوں سے دیکھا، تعجب کا اظہار کیا، حیران ہوا کہ ایک انگور اس کو دینا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی تم اس انگور پر تعجب کر رہے ہو، یہ انگور اس پر تعجب کر رہے ہو، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ خبر دی ہے کہ اگر کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو قیامت کے دن نیکی کرنے والے کے ساتھ اس ذرہ برابر نیکی کو بھی لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اس نیکی کو بھی اس کو دکھا دیا جائے گا، وہ اپنی ذرہ برابر نیکی کو بھی دیکھ لے گا، تو اس انگور میں تو کئی ذرے آتے ہیں۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ نہ کسی نیکی کو حقیر جاننا چاہیے، معمولی سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی کسی گناہ کو معمولی سمجھنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں یہ اکٹھے ہو کر پہاڑ بن جاتے ہیں جن کے نیچے انسان دب کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ معمولی نیکیاں جب آپس میں پلس ہوتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں، تو پھر انسان کی نجات کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ انسان بڑی نیکیاں نہیں کر سکتا تو معمولی نیکیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ بڑی کو چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی معمولی نیکی کو چھوڑنا چاہیے۔ اچھا اخلاق اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے،
داڑھی مبارک ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کا عمل ہے، شدید سردی کے دنوں میں وضو کرنے کا عمل ہے، مسجد میں آنے کا عمل ہے، یہ کوئی معمولی اعمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں قیمتی ہیں، غالی الثمن ہیں، ان کو اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، اللہ کے رسول ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کر لیتے۔ اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان چل پھر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے تو استغفار کرے، ذکر اذکار کرتا پھرے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے عذاب سے سب سے زیادہ جو چیز انسان کو نجات دیتی ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، وہ توبہ ہے، وہ استغفار ہے، وہ اللہ رب العزت کی حمد، اس کی ثنا، اس کی توحید سے بھرے ہوئے مالا مال کلمات ہیں۔ جب انسان ان کی ادائیگی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنے عذاب سے نجات دے دیتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے آ کر سوال کیا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ نے اس خاتون کو 3 کھجوریں دی، 3 کھجوریں دی۔ اس نے 2 کھجوریں دونوں بیٹیوں کو دے دی اور 1 کھجور جو تھی وہ اس نے اپنی لیے رکھ لی۔ ان بچیوں نے جن کو شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی وہ 1 کھجور ملی، انہوں نے وہ کھا لی۔ ان کی ماں جو تھی وہ خاتون تیسری کھجور اس نے اٹھائی اور اپنے منہ کے قریب لے گئی، قریب ہی تھا کہ وہ اپنے منہ میں اس کھجور کو ڈال لیتی۔ ان بچیوں نے اپنے ہاتھ جو تھے وہ تیسری کھجور کی طرف بڑھا دیے۔ ماں تھی، ماں سے زیادہ اللہ رب العزت کے بعد ماں، اور ماں سے اللہ رب العزت کے بعد کوئی بھی اس کائنات میں انسان سے زیادہ پیار نہیں کرتا۔ اس ماں نے جو ہاتھ تیسری کھجور اپنے ہاتھ میں لیے اپنے منہ کی طرف بڑھایا کہ ابھی کھاتی ہے، اس نے وہ ہاتھ پیچھے ہٹا دیا اور وہ کھجور آدھی آدھی کر کے ان دونوں بچیوں کو دے دی۔ اب یہ کتنا بڑا عمل ہے، 1 کھجور کا کتنا بڑا عمل ہے۔ آج کے معاشرے میں اگر ہم کسی کو کھجور دیں تو وہ کہے گا مجھ سے مزاح کیا ہے اس نے۔ وہ خاتون تیسری کھجور اس نے اپنی دونوں بچیوں کو تقسیم کر دی، آج ہی دے دی، وہ بچیاں بھی کھجور کھا گئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے اس معاملے پر بڑی حیران ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ جب اللہ کے رسول آئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ نے یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ فلاں فلاں عورت آئی تھی، 2 بچیاں تھیں، میں نے ان کو 3 کھجوریں دی، 2 انہوں نے کھا لی، تیسری ان کی والدہ کھانے لگی تو ان بچیوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے، ماں نے وہ کھجور بھی ان دونوں بچیوں کے درمیان تقسیم کر دی۔ حضور اس واقعے نے مجھے بڑا حیران کیا ہے، بڑا تعجب میں ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نجات کے لیے، بخشش کے لیے، وجوب جنت کے لیے وہ نیکی کافی ہو جائے، اور کسی گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے ہم ہلاکت میں پڑ جائیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے جب یہ واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمولی چھوٹی سی نیکی جو اس خاتون نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی نیکی پر جو اجر و ثواب بیان فرمایا کمال کا، اور اتنا بڑا اجر و ثواب، آپ نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ رب العزت نے اس نیکی کی وجہ سے اس خاتون پر، اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔
صرف جنت کو واجب نہیں کیا، فرمایا آتاکہا بہا من النار، اللہ رب العزت نے اس نیکی کی وجہ سے اس خاتون کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان کو موقع ملے نیکی کرنے کا تو کوشش کرے ترجیحاً پہلی فرصت وہ نیکی کر گزرے۔ ہو سکتا ہے بعد میں وہ نیکی کرنے کا موقع نہ ملے، ہو سکتا ہے وہ موقع ہاتھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے اس نیکی کا تعلق میری اور آپ کی صحت کے ساتھ ہو، بعد میں ہماری وہ صحت نہ ہو سکتا ہے اس نیکی کا تعلق جوانی کے ساتھ ہو، بعد میں جوانی نہ رہے، ہو سکتا ہے اس نیکی کا تعلق مال و دولت کے ساتھ ہو، بعد میں مال و دولت نہ رہے، ہو سکتا ہے اس نیکی کا تعلق اچھے حالات کے ساتھ ہو، بعد میں اچھے حالات نہ ہو۔ تو کسی نیکی کو اس کو تاخیر کا شکار بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کو معمولی بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ معمولی نیکیاں جو ہے یہ ہمارے نزدیک معمولی ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے، بڑی پہچان ہے، بڑا مقام ہے۔ جس طرح اس ایک خاتون نے ایک کھجور کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دیا، اس کی بدولت اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو واجب کر دیا اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، بینما الرجل یمشی بطریق وجد حسن شوک، ایک آدمی جا رہا تھا تو اس نے راستے میں ایک کانٹے دار چھڑی پائی، راستے میں پڑی ہوئی ہے، تو اس نے اس نیت سے اس کو وہاں سے ہٹا دیا، اس کو سائڈ پر کر دیتا ہوں، شاید کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت میری بخشش فرما دے۔ اب دیکھیں کتنی یہ نیکی ہے، راستے میں ایک چھڑی پڑی ہے، ایک جھاڑی پڑی ہے کانٹے دار، تو یہ کتنی نیکی بڑی۔ آج کے دور میں دنیا کے لحاظ سے یہ کتنی بڑی نیکی، ایک معمولی سی بات ہے۔ اس آدمی نے اس چھڑی کو وہاں سے ہٹا دیا کہ شاید اللہ رب العزت میری اس کی وجہ سے بخشش فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فَأَخَّرَهُ، اس نے وہ چھڑی ہٹا دی، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ رب العزت نے اس کی نیکی کی اتنی قدر کی، اتنی قدر کی، فَغَفَرَ لَهُ، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہماری نگاہ میں ہے یہ معمولی، ہمیں اس پر کوئی زور نہیں لگتا، ہاتھ سے ہٹا سکتا آدمی، پاؤں سے ہٹا سکتا ہے۔ تو بھائی کسی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا، کسی نیکی کو بھی حقیر نہیں جاننا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اکٹھی ہو کر انسان کے وجوب جنت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، جہنم سے نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا، وہ ٹہل رہا ہے۔ جنت میں دیکھا، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کے درختوں سے، پھلدار درختوں سے چن چن کر پھل کھا رہا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ دیکھیں جنت میں ٹہلنا، اور وجہ کیا ہے، وہ نیکی کتنی بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی شجرۃ، ایک درخت کی وجہ سے وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، پروٹوکول مل رہا ہے اس کو، جنت کے درختوں کے وہ پھل توڑ توڑ کر کھا رہا ہے۔ وہ نیکی کیا ہے، قاطعها من ظہر الطریق کانت توزی المسلمین، راستے میں لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر ایک درخت تھا کانٹے دار، وہ لوگوں کو کانت توزی المسلمین، وہ لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اوزار لیا اور اس درخت کو جو کانٹے دار لوگوں کو تکلیف دیتا تھا اس کو کاٹ دیا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی اس نیکی کی اتنی قدر کی، اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور وہ جنت میں اس کانٹے در درخت کے کاٹنے کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیفیں دیتا تھا، اور میرے بھائیوں ہم تکلیفیں دور کرنے والے بن جائیں، تکلیفیں دور کرنے والے بن جائیں، دینے والے نہ بنیں، حوصلہ افزائی کرنے والے بنے، حوصلہ شکنی کرنے والے نہ بنے، سرپرستی کرنے والے بنے، سرپرستی سے لوگوں کو محروم کرنے والے نہ بنے۔ اب اس نے کتنی نیکی کی ہے،
اور اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے اور وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، موجیں مار رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان نیکیوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کسی نیکی کو حقیر نہیں جاننا، کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اور اللہ رب العزت پر بھروسہ اور توقع رکھتے ہوئے کی جائیں کہ شاید اس نیکی سے میری بخشش ہو جائے، شاید اس نیکی سے میری بخشش، شاید اس نیکی سے میرا ٹوٹل جو ہے، میرا ہدف جو ہے وہ پورا ہو جائے جو میرے ذمے ہیں، اور اس کے بعد میں ان لوگوں میں ہو جاؤں جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے اپنی جنت واجب کر دی ہے اور جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو میں اس نیکی کو کر گزروں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت تھی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت وہ گزری، اس نے دیکھا کہ کنویں پر ایک پیاسا کتا ہانپ رہا ہے، قریب تھا کہ اس کو پیاس ہلاک کر دیتی، یقتلہ العطش، وہ مر جاتا پیاس کی وجہ سے۔ اور وہ عورت کون سی تھی؟ گنہگار عورت تھی، باغیہ عورت تھی، پیشہ ور عورت تھی۔ اب وہ گزری، اس نے دیکھا کتا مر رہا ہے پیاس کی وجہ سے، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنا موزہ اتارا، اس دوپٹے کے ساتھ باندھا، کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کو پلایا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بدکار عورت کو بخش دیا۔ میرے بھائیوں، یہ جتنی حدیثیں ہیں اس کے پیچھے ان لوگوں کے پاس توبہ تھی، ان کے پاس ایمان تھا۔ بعض منکرین حدیث یا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یا منکرین حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی کیسا یہ ضابطہ ہے، کیسا قانون ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخشش۔ بھئی ہمارے پاس کیا علم ہے کہ ان کے پاس پتہ نہیں اور کون سی نیکیاں ہوں، بس کو تھوڑا سا فرق رہ گیا اور جنت کا ان کا ٹوٹل پورا ہونے میں، ان کا میزان پورا ہونے میں، اور اللہ رب العزت انسان کی معمولی سی نیکی جو اخلاص کے ساتھ کی ہو، جو نیک نیتی کے ساتھ کی ہو، اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کا وزن، ان کا جو ٹوٹل ہے، ان کا میزان ہے، اس کو پورا کر کے اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو انسان بس اس انتظار میں رہے کوئی بڑی نیکی آئے گی تو کر لوں گا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ چھوٹی نیکی اگر دل کی پاکیزگی کے ساتھ کی جائے تو ان چھوٹی نیکیوں کا میرے بھائیوں وزن جو ہے بڑے بڑے اعمال سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ وزن بڑھانا کس نے؟ وہ اللہ رب العزت نے بڑھانا ہے، جو انسان کی بخشش کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ آئے تو صحیح میرے دروازے پر، کچھ کر کے تو دکھائے، جنت میں داخلے کے لیے کچھ منہ تو بنا لے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے یہ مطالبہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ میری رحمت کا مستحق تو بن جائے، ورنہ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں، ان اعمال سے انسان یہ سوچے کہ میری بخشش ہو جائے گی تو یہ اس کی سوچ غلط ہے، کیونکہ یہ جو اعمال ہیں یہ اس خالق کائنات نے جو ہمیں انعام و اکرام سے نواز رکھا ہے، نعمتیں دے رکھی ہیں، ان کا شکریہ کے طور پر ہم کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو رحمت الہی کے مستحق بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ معمولی نیکیاں جو ہیں وہ روز محشر کی ہولناکیوں سے انسان کو بچا لیں گی۔ اور روز محشر کی ہولناکیاں آپ جانتے ہیں کہ 50,000 سال کا دن ہے، کوئی انسان اپنے ٹخنے، کوئی گھٹنے، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی سارے کا سارا پسینے میں ڈوب چکا ہوگا۔ اور اس دن کی ہولناکیاں کتنی ہیں کہ ہر انسان ننگا ہوگا، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگے ہوں گی، اور وہ اتنا سخت دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج بالکل قریب آ جائے گا اور زمین سے پانی چشموں کی مانند پھوٹ رہا ہوگا، بڑی شدید گرمی کا دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس شدید ہولناکیوں والے دن
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے کوئی نیکی کا عمل کیا؟ وہ کہے گا مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تذکر، تو یاد کر۔ وہ کہے گا اللہ رب العزت اے میرے اللہ میں ایک تاجر تھا، لوگوں سے تجارت کرتا تھا، یا رب آتیتنی مالا، تو نے مجھے مال دیا، میں نے تجارت شروع کر دی، فکنت ابایع الناس، میں لوگوں سے تجارت کرتا، وکان من خلقی، میری طبیعت میں یہ بات تھی کہ لوگ مجھ سے تجارت کرتے، جو تنگ دست آتا میں نے اپنے ملازموں کو یہ کہہ رکھا تھا جو تنگ دست آئے اس کو معاف کر دیا کرو، اور جو مالدار آئے اس کو مہلت دے دیا کرو، یعنی کچھ وقت اور دے دیا کرو۔ تجارت کرتا تھا، لوگوں نے میرے پیسے دینے ہوتے تھے، تنگ دست آتے تھے، میں نے اپنے ملازموں کو کہہ رکھا تھا ان کو معاف کر دینا، اور جو مالدار ہیں اگر وہ وقت مانگے تو ان کو وقت دے دینا، ان کو مہلت دے دینا، ڈھیل دے دینا۔ اللہ میرے پاس تو یہی نیکی ہے۔ کہتا ہے اللہ میں لوگوں سے درگزر کرتا تھا، محشر کا دن ہوگا، ہولناکیوں کا دن ہوگا، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس دن کی ہولناکیوں سے انسان کو محفوظ کر لے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے، یہ جو تو بندوں سے لوگوں سے درگزر کرتا تھا، تجاوز کرتا تھا، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اپنے بندوں سے درگزر کروں۔ میرے بندے میں نے بھی تجھ سے درگزر کیا اور اس نیکی کی بنا پر تجھ کو معاف کر دیا اور اپنی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم اپنی نگاہ میں معمولی سمجھتے ہیں، حیثیت نہیں دیتے ہیں، یہ اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑی بھاری حیثیت رکھتی ہیں، بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جو لوگ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرتے ہیں، اپناتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی عزت دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیر سے صحابی تھے۔ ان کا ایک اپنا نظریہ سوچ تھا کہ انسان کے پاس جو وافر مال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جہنم سے بچانے والا کو عمل اور جنت میں داخل کرنے والا کو عمل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول ایمان کے ساتھ اعمال بھی تو ہے نا، کوئی عمل ایسا بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان کے ساتھ وہ عمل پوچھتا ہے جو تجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے، فرمایا یرزق مما آتاہ اللہ، جو اللہ نے تجھے رزق دیا ہے اس سے خرچ کیا کر۔ کہتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول اگر رزق نہیں ہے، پیسہ روپیہ نہیں ہے تو پھر کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح کیا کر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کر، برائی سے منع کیا کر۔ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول اگر انسان کے پاس یہ صلاحیت بھی نہ ہو، وہ کمزور ہو، ایسا بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کرے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر ہنر مند ہے تو اپنے کسی بھائی کو ہنر سکھا دے، یہ نیکی جو ہے جنت میں لے جائے گی اور جہنم سے بچا لے گی۔ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول اگر یہ عمل بھی انسان نہ کر سکتا ہو، اس کے پاس ہنر بھی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرے کہ اپنے مظلوم بھائی کی مدد کر دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر ایسا بھی نہ کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تو اگر وہ ان نیکیوں میں سے کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، کسی کا بھلا نہیں کر سکتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شر کو روک کر رکھے، لوگوں کو تنگ نہ کیا کرے،
اگر وہ سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا تو لوگوں کو تھپڑ نہ مارے، اگر وہ پیار نہیں کر سکتا تو پھر نفرت نہ کرے، اگر وہ پھول نچھاور نہیں کر سکتا تو پھر لوگوں کے راستے میں کانٹے نہ بچھائے، اگر خیر خائی کا جذبہ نہیں ہے تو کینہ حسد ہی دل میں نہ رکھا کرے، اگر یہ کام وہ نہیں کر سکتا تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ کرے۔ ان پانچوں اعمال میں سے کوئی بھی عمل کر لے، حضرت ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر وہ یہ کام کر لے تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان پانچوں صفات میں سے کوئی ایک صفت اپنا لے، قیامت کے دن وہ صفت اس کے کرنے والے کو پکڑ کر بارگاہ الہی میں نجات کا ذریعہ بنے گی اور جنت میں داخل کروا کر رہے گی۔ میرے بھائیوں، یہ معمولی اعمال نہیں ہے، ان نیکیوں کو ہم معمولی نہ سمجھا کریں، کسی نیکی کو حقیر نہ جانے، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، نہ کسی مسلمان کو حقیر جانے، نہ کسی نیکی کو معمولی سمجھا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی اسے رسوا کرے، ولا یحقر، نہ ہی اسے حقیر سمجھے۔ فرمایا کسی مسلمان کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر داڑھی رکھی ہے تو اس داڑھی کو حقیر نہیں سمجھنا، شلوار ٹخنے سے اونچی رکھی ہوئی تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا، اگر سردی کی شدت کے باوجود ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو ایسے آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا، نہ اس کے عمل کو حقیر سمجھنا ہے۔ اگر مسواک کرتا ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا، اگر اس کے پاس تھوڑا کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اس عمل کو حقیر نہیں سمجھنا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جہنم کی آگ سے بچنا پڑے تو بچ جاؤ۔ اب ہم کہیں گے کھجور کے ٹکڑے سے جہنم کی آگ، کھجور کے ٹکڑے کا جہنم کی آگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کی کیسی نسبت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ نیکی معمولی ہے، لیکن اگر دل کی پاکیزگی، سچائی، تقوی کے ساتھ کی جائے تو اللہ رب العزت اس کو بڑا مقام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اتنی وزنی ہے، فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتنی وزنی ہے، اتنی طاقت ہے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ریاکاری سے بچ کر، احسان جتلانے سے بچ کر اور دیگر خرابیوں سے بچ کر اگر خرچ کیا جائے تو یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کو معمولی، کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس تلاش میں، اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے وہ بڑی نیکی کا موقع ملے گا تو میں کروں گا۔ ان معمولی نیکیوں سے کیا بنے گا؟ نیکی کا جو ہی انسان ارادہ کرے تو ترجیح نیکی کرنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے بعد میں وقت نہ ملے، ارادہ ملتوی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس نیکی کا تعلق صحت کے ساتھ ہو، بعد میں صحت نہ رہے، ہو سکتا ہے اس نیکی کا تعلق جوانی کے ساتھ ہو، بعد میں جوانی نہ رہے، ہو سکتا ہے اس نیکی کا تعلق مال و متاع کے ساتھ ہو، بعد میں مال و دولت نہ رہے، ہو سکتا ہے اس نیکی کا تعلق اچھے حالات کے ساتھ ہو اور بعد میں حالات تبدیل ہو جائیں، حالات بدل جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک اپنی اپنی سمت پر چل رہا ہے، تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ رب العزت تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ، جو شخص کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر من کسب طیب، پاکیزہ کمائی سے، حلال سے ہو، ولا یقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ رب العزت پاکیزہ کمائی ہی قبول کرتے ہیں، اللہ رب العزت پاکیزہ کمائی ہی قبول کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اس حلال کمائی سے کھجور کے ٹکڑا جو خرچ کیا گیا ہو، صدقہ کیا گیا ہو، اس کو اللہ رب العزت یقبلھا بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ میں اللہ رب العزت لینے کے بعد ثم یربیھا لصاحبھا، جس نے خرچ کیا ہو اس کے لیے اللہ رب العزت
اس کھجور کے ٹکڑے کو اتنا سنبھال کر رکھتے ہیں، اتنی اس کی پرورش کرتے ہیں، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تمہارا ایک اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، جیسے ہم قربانی کے لیے کرتے ہیں یا فروخت کرنے کے لیے یا نفع کمانے کے لیے۔ فرمایا اللہ رب العزت اس طرح اس کو پالتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا حتی تکون مثل الجبل۔ اب یہ کھجور کا ٹکڑا کتنی بڑی نیکی ہے میرے بھائیو، کوئی کلو سونے کا تو خرچ نہیں کر دیا، یا کلو 1 من گندم تو نہیں ہے، ایک ٹکڑا کھجور کا ہے، لیکن ہماری نگاہوں میں یہ معمولی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ یہ کھجور کا ٹکڑا اللہ رب العزت کے ہاں پہاڑ کی جسامت، پہاڑ کی مانند جسامت اختیار کر لے گا، اتنی اس کی کثافت اور اتنا اس کا وزن ہوگا، اتنی زیادہ اس کی بڑی جسامت ہوگی۔ تو میرے بھائیو لا تحقرن من المعروف شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی کو کشادہ چہرے کے ساتھ ملنا پڑے۔ مسجد میں آئے ہیں، تنکا پڑا ہے، وہ اور چیز پڑی ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کوئی عام آدمی آ کر اٹھائے گا نہیں میرے بھائیو، یہ معمولی نیکیاں اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر رکھتی ہیں، بڑی پہچان رکھتی ہیں، بڑی عزت رکھتی ہیں، بڑی طاقت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اورزت علی اعمال امتی، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، فرمایا یہاں تک کہ مسجد میں جو تنکا ہوتا ہے، میری امت کے جو اعمال ہیں، میری امت کا اعمال نامہ ہے، اس میں اس کا اجر و ثواب بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ریٹھ بلغم ایک جگہ پر ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے، کیا کائنات میں اتنے مبارک ہاتھ کسی ہستی کے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس کو معمولی نیکی نہیں سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کھانسی کو، اس بلغم ریٹھ کو کھرچا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لے کر مسجد کی دیوار کے اس جگہ پر دیوار کے ساتھ مل دی، لگا دی۔ تو میرے بھائیوں یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ بارگاہ الہی میں بڑی پہچان رکھتے ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں، اور جو یہ چھوٹے اعمال کرتا ہے اللہ رب العزت نے ان چھوٹے اعمال کی وجہ سے، جن کو ہمارا معاشرہ اور ہم سب حقیر جانتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی بڑی عزت افزائی ہوگی، بڑی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اللہ رب العزت ان اعمال کی وجہ سے انسان کی بخشش فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اب یہ عمل کتنا بڑا ہے، ہم اس کو سب معمولی سمجھتے ہیں، کثرت کے ساتھ کرنے کی وجہ سے یا علماء کو سننے کی وجہ سے یا ہمارے کانوں میں یہ حدیثیں کئی دفعہ آ چکی ہیں، کثرت کے ساتھ کوئی چیز سامنے آ جائے، سن لے تو انسانی طبیعت پر اس کا اثر ہوتا ہے اور پھر اس کو معمولی سمجھتا ہے۔ عموماً ہوتا ہے نا کہ ہم درس دے رہے ہوتے ہیں، ایک حدیث کا آغاز ہی کرتے ہیں تو ہمارے سامعین نے کئی دفعہ وہ حدیث سن رکھی ہوتی ہے، تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو سنی ہوئی ہمیں، اب اس کو یہ بیچارے کو نہیں پتا کہ اس حدیث کی اینڈ میں، درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیا فرمان آ رہا ہے، تو ہم اس کو حیثیت نہیں دیتے۔ اب یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے نا، اب یہ معمولی عمل، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا دیکھیں، غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، فرمایا اس کے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ عمل دیکھیں کتنا ہے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اجر و ثواب کتنا ہے، انعام کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں کے ساتھ اگر فرض نماز کے بعد بندہ یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس دعا کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو اور اس کی اولاد کو
شیطان کے فتنوں اور وسوسوں سے بچا لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو اس کو 100 مرتبہ پڑھے نا اس کے 100 گناہ معاف، اور 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور 100 جو ہے نا 100 گناہ معاف، 100 نیکیاں اور 100 درجات اس کے بلند کر دی جاتے ہیں۔ اور اسی دعا میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو حی لا یموت بیدہ الخیر یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا جب انسان بازار میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتا ہے نا تو 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ معمولی نیکی ہے نا، یہ دعا پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ گھر سے باہر قدم رکھا ہے انسان روزانہ کو 10-15 دفعہ تو گھر سے بازار کی طرف نکلتا ہے نا، تو ایک دفعہ یہ دعا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اب یہ معمولی سی دعا، نہ کوئی زور، نہ کوئی وزن، نہ کوئی مشکل، لیکن اس کو معمولی نہیں سمجھنا، اس کو حقیر نہیں سمجھنا، اس نیکی کو۔ فرمایا جو ایک دفعہ پڑھ لے 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 10 لاکھ درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی کو کشادہ چہرے کے ساتھ ملنا پڑے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی